بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جموں و کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ اس حوالے سے جب ہم تھوڑی تحقیق کرتے ہیں تو مختلف قائدین کے نام لیے جاتے ہیں کہ فلاں قائد نے کہا کہ جموں کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، فلاں نے کہا، لیکن تحقیقی طور پہ کوئی ایسا مستند مواد نہیں ملتا۔ اب تو سب کی تقریریں چھپ چکی ہیں، جتنے بھی ہمارے مرکزی قائدین ہیں ان کے باقاعدہ تقاریر کے والیوم بھی چھپ چکے، تو یہ اس طریقے سے واضح طور پہ ایسا کہیں نہیں ملتا۔ ہاں، پوری قوم جو ہے وہ بالکل یہ سمجھتی ہے، اور ہماری فارن پالیسی بھی یہ ہے۔ لیکن اگر ہم جائیں نظریات کے حوالے سے، تصور کے حوالے سے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے، تو ایک شخصیت ایسی ملے گی جنہوں نے جموں و کشمیر کو پاکستان کا اٹوٹ انگ قرار دیا اور اس کو شاہ رگ بھی قرار دیا۔ وہ ہے صرف اور صرف نقاش پاکستان، خالق اسم پاکستان، بانی پاکستان نیشنل موومنٹ، چودھری رحمت علی کی شخصیت، جنہوں نے جموں و کشمیر کو پاکستان کی شاہ رگ قرار دیا اور اس کو اٹوٹ انگ قرار دیا پاکستان کا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ جو 28 جنوری 1933 کو انہوں نے پاکستان کا تصور دیا، جامع تصور، سب کا اتفاق ہے کہ یہ پہلا جامع تصور ہے جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں تصور پاکستان کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے جو پاکستان کا نام رکھا، اس میں جو کاف کا حرف ہے، کاف، وہ کشمیر کی نمائندگی کر، جیسے پے پنجاب ہے، الف افغانیہ صوبہ سرحد کا ہے، اسی طرح کاف جو ہے وہ کشمیر کی نمائندگی ہے۔ اور چودھری رحمت علی مرحوم یہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ کاف نکل جائے، اگر جموں کشمیر ہم سے خدا نخواستہ الگ ہو جائے، تو یہ ملک ہم پاکستان نہیں رہتے، پاکستان بن جاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کی سرزمین، پاکستان کا مطلب ہے قصہ ماضی، ماضی کا قصہ۔ تو انہوں نے اپنے نور نیور میں بھی، نور نیور جو بڑی مارکت الرا تصنیف ہے، جو اردو میں ہم کہتے ہیں اب یا کبھی نہیں، انہوں نے کہا تھا یہ لے کے رہنا ہے، ابھی لینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو جتنے بھی مسلمان قائدین ملیں گے تحریک پاکستان کے دوران، ان کے جتنے آرگومنٹ انہوں نے دیے، دلائل دیے، وہ چودھری رحمت علی کی جو تحریروں سے دلائل اخذ کر کے دیے گئے۔ چودھری رحمت علی کی کتاب ہے پاکستان فادر لینڈ آف دی پاک نیشن۔ اس میں پیج 338 کے اوپر بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کہا، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی شاہ رگ ہے اور اٹوٹ انگ ہے۔ یہ صرف اس کتاب سے ثابت ہوتا ہے، یا ان کا جو پیمفلیٹ نظریہ پاکستان کے حوالے سے نور نیور سے ہوتا ہے۔ تو پاکستان فادر لینڈ آف دی پاک نیشن کا پیج 338 سے میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ دیجئے کیا آفاقی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ کہتے ہیں The second peril arises from the exclusion of the Jammu and Kashmir state from Pakistan, an exclusion which, like the renunciation of the Cis-Jamna territory, has been made in our name but without our authority by the All India Muslim League. This is a mortal peril. It involves the very existence of Pakistan and of Jammu and Kashmir as Muslim lands. For Pakistan, وداؤٹ جموں اینڈ کشمیر ول بی اے پاکستان، پاکستان ہی رہے گا، پاکستان بن جائے گا۔ اے اسٹوری آف دی پاسٹ، پاکستان کا مطلب کہتے ہیں یہ اسٹوری آف دی پاسٹ، اینڈ جموں اینڈ کشمیر وداؤٹ پاکستان ول سون بیکم کاسٹ ہندو لینڈس۔ وہ بھی اپنا تشخص پاکستان کے بغیر برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ تو آج میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اس کے بغیر زندگی پاکستان کی ناممکن ہے، پاکستان کا قیام ناممکن ہے۔ اس کے خالق، اس تصور کے خالق، جموں کشمیر کو جو یہ اہمیت دی ہے کہ وہ پاکستان میں دل کی طرح دھڑکتا ہے، شاہ رگ کی طرح زندگی کو قائم رکھتا ہے جموں اینڈ کشمیر، یہ چودھری رحمت علی نے کیا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان کی ایسے جو قائدین ہیں، ہمارے جو بانیان ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں جنہوں نے ہماری سمتوں کا تعین کیا۔ بہت شکریہ۔